عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اے خدا عزت عطا فرما نام حسین کی دنیا میں بھی اور آخرت میں. خدا کے لطف و کرم کے ساتھ، اس کے شکریہ کے ساتھ کہ اس نے یہ ایک موقع اور عطا کیا کہ عاشقان عباس ذکر عباس کے لیے جمع ہو گئے. اے میرے مالک، تو نے یہ توفیق عطا فرمائی، تو مالک جب قیامت کا میدان ہو تو اپنی توفیق کو ہم سے سلب نہ کر لینا. تو نے یہاں جمع کیا نام عباس کے ساتھ، تو قیامت میں جب کوئی سائبان کسی کے لیے نہ ہو، تجھے عباس کے علم کا سائے کا واسطہ کہ ہم سب کو علم حمد، علم عباس علمدار، علم مولائے متقیان کے سایوں میں بہترین جگہ نصیب فرما دینا. صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. صاحبان علم و ادب، واجب الاحترام صاحبان ایمان کی خدمت معظم میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے ایک مشکل عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں، اور حیات طیبہ ہے، تذکرہ ہے اس کا جس کے نام سے وفا ایسی منسوب ہے کہ اگر عباس کا نام نہ ہو تو جفا سمجھ میں آتی ہے، وفا سمجھ میں نہیں آتی. بڑے بڑے افراد دیکھے، بڑے بڑے انداز سنے، بڑی بڑی جماعتوں کو تجدید عہد وفا مناتے ہوئے دیکھا. بھلا بے وفاؤں کا عہد وفا سے کیا تعلق ہے؟ اور ہمیں اور آپ کو خدا نے ایسا سرمایہ عطا کیا، بہت غور کیجئے گا، کہ آخر آج تک پہچان یہی ہے کہ مجلس مکمل نہیں، جلوس کامل نہیں، عزاداری کا عنوان بہتر نہیں جب تک کہ علم عباس علمدار موجود نہ ہو. اور کیا کسی دنیا کے پرچم کو سلامی ہوگی؟ کیا کمال نہیں ہے کہ ہر ملک کا پرچم الگ الگ، ہر جماعت کا جھنڈا الگ الگ، حسینیت کا پرچم جہاں بھی ہے ایک جیسا ہی ہے. جہاں بھی ہے وہاں ایک جیسا ہے. لوگ نام بدلتے ہیں، نسب بدلتے ہیں، پرچم بدل لیتے ہیں. ہم کل بھی وہی نام کے ساتھ تھے، مارو تب بھی حسینی ہیں، مت مارو تب بھی حسینی ہیں. نہ ہم نے خوف سے اپنا نام بدلا، نہ نسب بدلا، نہ پرچم بدلا. چاہے دنیا چھوڑ دے یا مار دے، ٹھیک. سرنامہ کلام کی آیت سورہ مبارکہ البقرہ اور آیت نمبر 189 سے بیت اور بیت کا دروازہ، بیت حسین دروازہ عباس، حیات طیبہ کا ذکر ہے. اور کل گفتگو پہنچی تھی اس مقام پر کہ جہاں ام البنین کی آغوش ہے، فاطمہ کلابیہ الوحیدیہ کا بہترین ماحول ہے، اور اس آغوش میں خدا نے ایک ایسا بیٹا عطا کر دیا ہے جو علی کی دعاؤں کا ثمر ہے، علی کے سجدوں کا انعام ہے. تو اب اگر سجاد نہ ہو تو کون ہو؟ سجدوں کا صلہ اگر سجاد نہ ہو تو کون ہو؟ اگر علی کی عبادت کا صلہ عبد صالح نہ ہو تو کون ہو؟
دنیا کی حاجت روائی کرنے کی محنت کا صلہ اگر باب الحوائج نہ ہو تو کون ہو؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گھر میں کتنی خوشی ہے۔ شعبان کی 4 تاریخ ہے، شعبان کی 4 تاریخ ہے، کچھ مناتے ہیں 7 رجب کو بھی، تو منائیے ہر تاریخ عباس کی ہے، اس لیے کہ تاریخ ساز حسین ہے، دروازہ عباس ہے۔ رجب کی 7 مناؤ یا شعبان کی 4۔ شعبان کی 4 اس لیے زیادہ قریب قیاس لگتی ہے، قریب یقین لگتی ہے کہ 3 شعبان حسین کی ہے۔ گھر پہلے بنتا ہے، دروازہ بعد میں لگتا ہے، تو خدا نے تو 3 اور 4 کے درمیان بھی فاصلہ نہ رکھا کہ 3 کو حسین کو بھیجا، 4 کو عباس کو بھیج دیا۔ حالانکہ زمانہ ہے 3 شعبان ہجرت کا 4تھا برس، 3 شعبان ہجرت کا 4تھا برس، 4 شعبان ہجرت کا 26واں برس، ہجرت کا 22واں برس، ہجرت کا 28واں برس۔ اختلاف تواریخ ہیں سن آمد عباس میں، کب آئے؟ 22 میں آئے کہ 26 میں آئے کہ 28 میں آئے؟ اور جس اعتبار سے قبول کیجئے، شرف پھر شرف ہے، 22 کو آئے تب بھی شرف ہے، 26 میں آئے تب بھی شرف ہے، 28 میں آئے تب بھی شرف ہے کہ قمر قمر رہتا ہے، چاہے تاریخ 12 ہو، تاریخ 14 ہو، تاریخ 16 ہو، قمر تو قمر رہتا ہے۔ ہم کب ہلال کی بات کرتے ہیں؟ ہم تو ہمیشہ قمر کی بات کرتے ہیں۔ اور شاید خدا نے سورہ مبارکہ والشمس کی تفسیر یہاں پھر مکمل کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم سورج کی، اس کی روشنی کی، اور قسم چاند کی جب سورج کے پیچھے پیچھے چلا آئے۔ قسم چاند کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ دونوں ایک وقت میں چمکتے ہو؟ سورج بھی اور چاند بھی دیکھا ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں۔ سورج دن میں رہتا ہے، چاند رات میں رہتا ہے، ٹھیک۔ کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک کہ سورج بھی ہو اور چاند بھی ہو، ہوگا مگر چاند کی روشنی نہیں ہوگی، دونوں چمکتے ہوئے ہوں۔ تو اگر کسی نے نہ دیکھا ہو تو کربلا دیکھ لے۔ شمس امامت ہے حسین کی ذات، بنی ہاشم کا قمر ہے عباس کی ذات۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ یہ قمر بنے ہوں، ان کے خاندان میں قمر بننے کی روایت آ رہی ہے۔ چلیں 2 قمر اور دکھا دیں تاریخ سے نکال کر تو شاید پھر یہ قمر سمجھ میں آئے۔ اتفاق سے قمر میں قاف میم رے 3 ہی تو ہیں، تو 3 خاندان کے 3 افراد، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسا نہیں ہے کہ اچانک کہہ دیا، آج کل تو ہر ماں اپنے بچے کو چاند کہتی ہے، حالانکہ ہو بڑا کالا، ہاں، لیکن کیا کیجئے، ماں کی محبت ہے۔ حیرت کی بات ہے، ماں اپنے بیٹے سے محبت کرے تو کالے بیٹے کو بھی چاند کہہ دے۔ یہ مسلمانوں کو محمد سے کیسی محبت ہے کہ چاند میں بھی داغ تلاش، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے قمر بطحا، حضرت عبد مناف۔ بطحا کہتے مکہ کو، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ قمر بطحا مکے کا چاند، حضرت عبد مناف، ٹھیک۔ اس کے بعد
دوسرا قمر، قمر حرم، حرم کا چاند عبداللہ ابن عبد المطلب. ایک قمر مکے کا، ایک قمر حرم کا، ایک قمر اہل حرم کا. خدا نے خوب سمیٹا ہے، ایسا سمیٹا مکے میں حرم تو مکے کا چاند، پھر حرم کا چاند، اور حرم بچا اہل حرم سے تو اہل حرم کا چاند. البتہ قمر بنی ہاشم کہہ کر پورے خاندانوں میں، بنو ہاشم کا مطلب بہت اونچا ہو جائے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کہاں جائیں گے؟ کہہ دیتے قمر بنی طالب، قمر بنی ابی طالب، ابو طالب کے بیٹوں میں چاند. یہ ابو طالب کے بیٹوں میں چاند نہیں ہے، یہ عبد المطلب کے بیٹوں میں چاند نہیں ہے. اور چلیں اور چلیں، ہاشم تک چلیں. بڑا غم رہتا تھا نا عباسیوں کو. اب مسئلہ ہے لفظ عباسی. اب یہ مسئلہ اپنے مقام پر حل کرنا پڑے گا کہ عباسی ایک وہ عباسی اور ایک یہ عباسی. ان عباسیوں کو غم رہتا تھا کہ ہم بھی تو رسول خدا کے چچا کی اولاد سے ہیں، اور یہ مسئلہ چھیڑ دیا تھا مامون الرشید نے، جن کا رشد و ہدایت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کسی کو راشد کہتے ہیں، رشید کہتے ہیں. مامون الرشید اور امام رضا علیہ السلام سے مکالمہ، اور مکالمہ کیا ہے؟ بہت مشہور مکالمہ ہے. بس بات کو اشاروں سے بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ مامون الرشید ذات موضوع نہیں ہے. مامون اپنے آپ کو جناب عباس کی اولاد ہے، عباس کی اولاد، بنو عباس. تو بنو عباس کے اعتبار سے اپنے آپ کو بنو ابی طالب کے برابر خیال کرتا ہے. یہ ابو طالب کی اولاد، یہ عباس کی اولاد. ان میں فرق کیا؟ خاندان تو ایک ہی ہے نا. فرق بتائے کون؟ بھائی بڑی آسان سی مثال ہے. کبھی کبھار اشتہارات چلتے ہیں ٹی وی پر تو بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. وہ دو قسم کے برانڈ دکھاتے ہیں، ایک بغیر نام کے، ایک نام والا. اب یہ تو مصنوعیت کی بات ہے نا. جس کو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے بغیر نام کے برانڈ، اس میں دکھاتے ہیں بالکل کپڑا صاف نہیں ہوا، اور جس سے بیچنا ہوتا ہے مارکیٹ میں، برانڈ کا نام بھی آ رہا ہوتا ہے، کپڑا بالکل صاف ہو گیا. تو ایک ہی شے ہے واش کرنے والا پاؤڈر. اگر لیبل بدل گیا تو پھر پورا اثر بدل گیا. تو ہیں ایک ہی خاندان کے. میں جناب ہاشم کی بات کرتی ہوں، جناب عباس تو بہت بعد میں، ہاشم اور اوپر. ان کو خیال یہ کہ ہم بھی ہاشم کی اولاد، یہ بھی ہاشم کی اولاد. بس شاخ میں فرق ہو گیا. ہم عباس پہ چلے اور یہ چلے ابو طالب علیہ السلام سے. تو پوچھ لیا امام سے کہ آپ ہم سے افضل کیسے ہو گئے؟ یہ حسد تو بہت پہلے سے جلائے ڈال رہا تھا ان کو، عرب ان کے ماننے والوں کو. ہم سے افضل کیسے ہو گئے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جواب دیتا ہوں از روئے قرآن اور ایک جواب از روئے عقل و شریعت. سن، قرآن کہتا ہے آیہ مباہلہ کل سے آج کی بات کو ملاتے ہوئے، ابنا انا و ابنا اکم، جسے رسول نے اپنے بیٹوں کی جگہ لا کر مکمل کیا. ہم وہ ہیں، تم بھی تو تھے. تمہیں رسول کون سا لے گئے تھے؟ تو ہمیں لے گئے تو ہمارا رشتہ واضح ہوگا کہ ہم رسول کی اولاد ہیں. اور اب سن،
رسول اگر واپس دنیا میں آ جائیں، بہت مشہور جملہ، اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ طلب کریں، دے گا نا؟ کہتا اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ یہ تو پرانا مزاج ہے، بیٹیاں دے کر، پرانا مزاج ہے، ٹھیک؟ تو اب کہتا ہے اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی کہ رسول مجھ سے مانگے اور منع کر دوں؟ ممکن نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں رسول نہ تو مجھ سے مانگ سکتے ہیں میری بیٹی، اور نہ میں دے سکتا ہوں اپنی بیٹی کا رشتہ پیغمبر کے لیے، بس یہ فرق میں تجھ میں اور مجھ میں۔ یار بہت غور کرتا رہا کہ پھر مولا نے نام عباس رکھا کیوں، اور یہ روایت ہے، بہرحال بات وہاں تک جائے گی۔ جناب عباس کا مقام بلند ہے، عباس کی اولاد کی بات نہیں کر رہے، حضرت آدم پر سلام ہے نا، آدم کا بیٹا قاتل بھی تو ہے۔ حضرت نوح پر سلام ہے نا، نوح کا بیٹا ناری بھی تو ہے۔ تو حضرت عباس کا مقام اور ہے، اور امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام عباس اپنے چچا عباس کے نام پر رکھا۔ اس کے بعد اللہ کا رسول کا جملہ کہ کوئی شخص مجھے میرے چچا عباس کے بارے میں اذیت نہ دے، کوئی سخت جملہ ناروا ان کے بارے میں نہ کہے، جناب عباس کا مقام۔ لیکن جناب عباس ابن عبد المطلب جنت البقیع میں آج بھی قبر عباس بالکل ایسے ہے کہ جیسے معصوم کے دامن نے پناہ لیے ہوئے ہوں، گرچہ لگتا تو کچھ ایسے ہے کہ وہ قبر آگے ہے، 4 قبریں پیچھے ہیں 4 اماموں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 4 معصومین کے دامن میں جناب عباس کی قبر موجود ہے، ٹھیک؟ آپ نے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھا آغوش میں لیے ہوئے، اور کتنا پیار کیا عباس کو نام رکھتے ہوئے۔ نام کب رکھا تھا؟ ایک روایت یہ کہ نام پہلے ہی رکھ دیا تھا۔ اور کیا نام مولائے کائنات نے عباس رکھا؟ عباس کے ترجمے بڑے مشکل سے ہیں، اور ان ترجموں کو آسان کرنا سوائے مشکل کشا کی مدد کے آسان نہیں ہے۔ عباس کا ترجمہ کوئی آسان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں استعمال ہوا لفظ ابوس، ابوسن قمطریرا، سورہ انسان آیت نمبر 10، قیامت کے دن کے بارے میں لوگوں کی حالت بیان کرتے ہوئے، ان کے چہروں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے قرآن میں استعمال سورہ مبارکہ ابس، ابسا و تولا ان جاءہ الاعمی، ابسا چہرے کے معنی میں، مگر چہرہ کون سا اس پہ کیفیت بڑی سخت ہو، اس کو اور آسان کر لیں۔ مولا نے صیغہ مبالغہ کا انتخاب کیا، ابس نہیں کہا، عباس کہا، آبس نہیں کہا، آبس بھی لفظ ہے نا، اباسا، ابوس اور آبس نہیں، عباس، اور مبالغہ پیدا کر دیا۔ بہت آسان سی مثال ہے کہ خدا نے عباس کو عباس اس لیے کہلوایا کہ اشداء علی الکفار، کہ اس کا چہرہ کفار کے لیے اتنا سخت، اتنا سخت اور اتنا سخت، لیکن رکے رہیے گا، ایک غلط فہمی نہ ہو جائے کہیں۔ ہمارے اور آپ کے لوگ عباس نام رکھتے ہوئے نام تو رکھ دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں بچہ بہت غصے والا ہے، نام کا اثر ہے۔ خدا غارت کرے اس طرح کی سوچ کو جو عباس کی توہین کرتے ہیں۔ غصے والا ہونا اور بات ہے، عباس ہونا اور بات ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں نام رکھا تھا تو کیا لغت میں دیکھ کر نام رکھا تھا یا شخصیت دیکھ کر رکھا تھا؟
اگر لغت میں دیکھ کر رکھا لغت جانے تم جانو، اور اگر شخصیت دیکھ کر رکھا یاد رکھو عباس وفا کا خالق۔ اللہ اکبر، یہ جملہ اپنے مقام پر محترم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ بہرحال کیا ترجمہ مولائے کائنات کو آتا نہیں تھا، اور اگر کسی لفظ کا ترجمہ علی کو بھی نہ آئے تو لفظ نہیں ہے۔ اگر کسی لفظ کا ترجمہ، اللہ اکبر، وہ جو صاحب علم لدنی، وہ جو اعلان کرنے والا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کیا وہ اپنے حبیب کی بات کو بھول گیا کہ بچوں کے لیے باپ کی جانب سے سب سے پہلا تحفہ اچھے نام کا انتخاب؟ تو نہ تو عبد المطلب نے غلطی کی اپنے بیٹے کا نام عباس رکھتے ہوئے کہ عبد المطلب محمد کے دادا کا نام ہے، اور نہ علی ابن ابی طالب نے کوئی کوتاہی کی اپنے بیٹے کا نام عباس رکھتے ہوئے۔ نام رکھو عباس شخصیت دیکھ کر، اور یہ جو آپ کا لغت کا ترجمہ ہے یہ خاص بنیاد پر امام نے انتخاب کیا۔ اشداء علی الکفار، اتنا شدید ہے کہ آبس نہیں ہے، عبوس نہیں ہے، چہرے کے تیور۔ لغت میں چلیں تو عباس کا ترجمہ ہے۔ اب میں کیا جملہ استعمال کروں، ترجمہ کروں یا لفظ عباس کو پھر تلفظ کے ساتھ پڑھوں؟ عباس، ایک مرتبہ لب ملے، با مکمل ہوا، پھر لبوں نے پھر چوم لیا عباس کہتے ہوئے۔ دو مرتبہ لب ملے، لب سے لب ملے، اور ایسے لب سے لب ملے کہ ترجمہ ہو گیا۔ لغت میں ایک ایسے شعر کو عباس کہتے ہیں تو شعر بفرا ہوا ہو، ایسے شعر کو عباس کہتے ہیں جس کو دیکھ کر میدان میں شیر بھی ڈر جائیں۔ تو اب شیر کے چہرے پر تو سختی ہی تو ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو لغت کا ترجمہ واضح ہو گیا، بہت سارے معنی کیے گئے، تمام کے تمام معنی شعر کے عنوان سے آتے ہیں۔ ایسا شعر جس کو دیکھ کر میدان کے شیر بھی ڈر جائیں۔ اللہ اکبر، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ کچھ تو سوچ کر کہا تھا، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف، چرخ کوہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کر حیدر کے پسر کو جبریل سمیٹے ہوئے پر کانپ رہا ہے۔ عباس کا ترجمہ شعر ہے نا، ایسا شعر، اللہ اکبر۔ اسد ہیں عام شعر کہ جو شعر ہیں مگر ایسے شعر نہیں جیسے عباس، اسی لیے اسد کے آگے اسد اللہ، اسد کے آگے اسد الرسول اللہ۔ لیکن جب عباس کہا تو اب ضرورت نہیں ہے عباس اللہ، عباس اور رسول اللہ۔ اس لیے جب اسد کو اللہ سے ملایا تب معنی مکمل ہوئے، جب اسد کو رسول اللہ سے ملایا تب معنی مکمل ہوئے، جب عباس کو اکیلا رکھا تو دونوں معنی مکمل ہو گئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی نکال لیں۔ اب
اب یہ تو باتیں خیر شاید ممبر سے بہت کم بیان ہوتی کہ یہ جو نعت علی لکھی ہوئی ملتی ہے شکل شعر میں، یہ شکل شعر نعت علی کس نے لکھ کر دی ہے کچھ یاد؟ اس کا موجد کون ہے؟ کون ہے؟ کس نے لکھا تھا پہلی مرتبہ؟ تصور کہاں سے آیا؟ ہاں نعت علی کی بات نہیں ہو رہی، نعت علی بس شکل شعر، شعر حیوان بنایا، یہ توہین معصوم ہے۔ آپ نے دو کان بنائے، چہرہ بنایا، ہاں دو ہاتھ دو پاؤں بنائے، دم بنا دی، تو کیا جنگل کا شیر سمجھا تھا علی کو؟ یہ مشابہت بالشجاعت ہے، نہ کہ بالشکل۔ کیا کرے مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مشابہت شکل کیا ہوتی ہے، مشابہت بالشجاعت کیا ہوتی ہے۔ آپ کی بات نہیں ہو رہی، اور یہ بنانے والا غیر شیعہ شخص ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، شیعہ نہیں ہے۔ لے کے ہم سب اپنے گھر میں رکھتے ہیں، لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم جب بھی شعر کہتے ہیں مولا کو تو ذہن میں جانور نہیں آتا۔ ہاں بھائی، جن کے ذہن میں جانور بستے ہوں تو الگ بات ہے۔ اس لیے آگے استعمال ہوا اسد اللہ و اسد رسول اللہ، جناب حمزہ کے لیے بھی اور مولا کائنات کے لیے بھی۔ اور چلیں عباس کے لفظ کو اور آسان کرتے ہوئے، عباس ایک ایسا اسم ہے کہ اس کے اعداد کو شمار کیا گیا تو 133 بنے، اور 133 اعداد بنے، جبکہ باب اور حسین ملا کے لکھا گیا۔ باب الحسین نہیں، باب حسین، یعنی باب و حسین۔ اور جتنے اعداد باب حسین کے اتنے اعداد اس میں عباس کے، 133 نام انتخاب کیا تھا کہ جو حسین کا دروازہ بنے، نام ایسا جو بالکل برابر ہو۔ نہیں، بات کو آسان کر لیں، دروازہ بنتا ہے گھر کی دیوار کے سائز کو دیکھ کر، نہ کہ گھر بنتا ہے۔ دروازہ کب بنواؤ گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پہلے گھر، پہلے کیا بنے گا؟ گھر، یہ دروازہ گھر بنے گا۔ اور جب گھر بنے گا تو پھر گھر میں جو جگہ آپ چھوڑیں گے دروازہ لگوانے کی، اس کا سائز دے کر بنے گا دروازہ۔ اس لیے علماء نے کہا جب کبھی مشکل پیش آئے تو 133 مرتبہ درود اول میں اور 133 مرتبہ درود آخر میں، درمیان میں 133 مرتبہ یا کاشف الکرب، جو اعداد اسم عباس کے وہی اعداد باب حسین کے، تو 133 مرتبہ یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین علیہ السلام، اے کاشف دور کرنے والے، کشف کر دینے والے، الکرب پریشانی کو، ان وجہ الحسین حسین کے چہرے سے۔ اللہ اکبر! ہے کوئی اتنا بڑا صاحب مقام ہو، حجت خدا کا نام لوگ لیں، ان کی پریشانی دور ہو جائے؟ ہاں بس یہ صفت دو شخصیات میں پائی جاتی ہے، کہیں تو بیان کروں۔ عباس سے پہلے بھی ایک شخصیت ہے، اور شخصیت وہ ہے کہ جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ساری دنیا پکارتی ہے مولا کائنات کو، ناد علی مظہر العجائب، ہاں ساری دنیا پکارتی ہے مولا کائنات کو،
اپنی مدد کے لیے اور ان کی پریشانی، ناد علین مظہر العجائب یا مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب وکل ہم و غم سینجلی، دور ہو جاتے ہیں ہم بھی اور غم بھی، ہم بھی اور غم بھی سب دور ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسی ذات بھی ہے جس کی برکت سے خود علی کے ہم اور غم دور ہو جاتے ہوں؟ اگر کوئی ذات تلاش کرنا ہو تو امام کے اپنے الفاظ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهَا، اور جب کبھی میں بنت رسول کے چہرے کو دیکھتا تھا، جب کبھی میں بنت رسول کے چہرے کو دیکھتا تھا میرے سارے ہم اور غم دور ہو جاتے تھے۔ تو علی کے غم دور ہوں فاطمہ کو دیکھ کر، اور رسول کے بیٹے حسین کے غم دور ہوں ابن فاطمہ کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر۔ اب عباس کو ام البنین کا بیٹا مت کہو، ابن فاطمہ کہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بچپن آغوش پدر میں، اور نام رکھے جانے کا حوالہ، اور نام سے نام نکلا، بات آگے بڑھ گئی، یا کاشف الکرب، اور یہ بہت کام کی بات ہے، بہت کام کی بات ہے۔ 133 مرتبہ اول میں درود، 133 بار آخر میں درود، اور درمیان میں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام 133 مرتبہ، اکشف کربی، دور کر دے میرے کرب کو، دور کر دے میرے کرب کو۔ اور جب لفظ کرب کہیں، جتنی بار کہیں، مسئلہ جاب کہو ذہن میں جاب کو لائیے، مسئلہ اولاد کہو ذہن میں اولاد کو لائیے، مسئلہ بیماری کہو ذہن بیماری کو لائیے، جو مسئلہ ہو کربی کہتے ہوئے ذہن میں لائیے۔ بحق اخیک الحسین علیہ السلام، تجھے تیرے بھائی حسین کے حق کا واسطہ۔ اور بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑے بڑے واقعات۔ آج سلسلہ مولا عباس کے اسم گرامی عباس سے لے کر ایک جملہ اور آگے بڑھاتے ہوئے، آپ کے القابات کتنے، آپ کی کنیتیں کتنی؟ نامی تو ایک ہی ہے عباس، القاب 22 کے قریب ہیں، کنیتیں مختلف ہیں لیکن بہت زیادہ ہیں، اور ایک ایک کر کے شاید کچھ باتیں بیان ہو سکیں۔ آغوش مولائے کائنات میں عباس علمدار، اور جو تحفے عطا ہو رہے ہیں ان میں ایک خاص تحفہ وہ ہے ابوالفضل۔ یہ کنیت جناب عباس کو مولائے کائنات نے بچپن میں، بلکہ آمد سے پہلے معین فرمائی۔ آمد کے بعد تو علم عطا کیا ہے، کنیت نہیں، کنیت کا علم عطا کیا ہے کہ اس کو ابوالفضل کہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب عباس کا ایک بیٹا فضل بھی تھا، تو بیٹا تھا مگر بعد میں تھا، جب بیٹا نہ تھا تب بھی یہ ابوالفضل تھے۔ جب فضل نامی کوئی بیٹا آپ کا نہ تھا تب بھی ابوالفضل تھے۔ فضل کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کو میں ایک جملے میں آسان کروں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب ہم چلے گئے اس کی ڈیپ میں کہ جب مقتل میں لکھا ہوا ملے سمجھو مولا حسین مراد ہیں، ابو عبداللہ، اور جب فقہ کی روایت ہو تو مراد امام صادق علیہ السلام ہیں، ٹھیک؟ ایک ان کا بیٹا عبداللہ، ایک ان کا بیٹا عبداللہ، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر عبداللہ الرضی، علی اصغر کا نام ضرور ہے، لیکن میرا مولا اصغر کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی ابا عبداللہ تھے۔ اور اب اگر سمجھنا چاہیں تو ایک جملہ کافی ہے، جب جب ہو کوئی عبد عبداللہ،
جب جب ہو کوئی عبد عبداللہ تو بابا کا نام حسین ہے. عبداللہ اللہ کا بندہ. جب کوئی اللہ کا بندہ ہوگا اس کے بابا کون؟ مولا حسین. جب کوئی صاحب فضل ہوگا، ہے نا بہت ساروں کو شوق فضیلت رکھنے کا، تو ابو الفضل، مرکز فضل، اصل فضل، اساس فضل، بنیاد فضل، مرجعیت فضل. فضیلت کی اساس عباس، فضیلت کی بنیاد عباس، فضیلت جہاں پلٹ کر جائے وہ مقام عباس. لوگ سمجھتے ہیں شاید فضل نامی بچہ تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تھک تو نہیں گئے؟ گھنٹہ پورا نہیں ہوا ابھی؟ گھنٹہ پورا نہیں ہوا ابھی؟ ہاں اتنا پڑھنا ہے مجھے. یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا علی، یا علی، یا علی مدد. روز لگاتے ہو نعرہ، ٹھیک ہے، آج لگانا ہے اس طرح سے کہ دونوں ہاتھ بلند کرنے. کیوں کرنے ہیں؟ کہ جس کے ہاتھ کٹ گئے تھے اس کی حمایت میں نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ، جس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے نا اس کی یاد. اور چلیں، اللہ کے رسول نے آپ کا ایک لقب، ایک کنیت ہو گئی ابو الفضل، ایک لقب باب الحوائج. باب الحوائج آپ کو لقب دیا کس نے؟ کون دے سکتا ہے؟ وہی دے سکتا ہے جو پہچانتا ہو کہ حوائج میں راستہ بن سکے، وہی تو ہو. یہ کسی عاشق کا دیا ہوا جملہ نہیں ہے، یہ کسی ماتمی کا تمغہ نہیں ہے کہ مولا عباس کے علم کو چوم کر کہا باب الحوائج. رویائے صادقہ کتاب کا نام معالی السبتین، اور اس کتاب کے مؤلف نے علامہ ماندن رازانی نے اس کتاب کو اور آگے نقل کیا ایک اور حوالے کے ساتھ. وہاں پر کتاب کا نام کبریت الاحمر، شیخ بیرجندی مرحوم، وہ کہتے ہیں کہ ایک مشکل میں بہت گرفتار تھا، مشکل حل نہیں ہو رہی تھی. تو مشکل حل کیسے ہوئی؟ کہ حالت خواب میں کسی نے مجھ سے کہا کہ تم نے اگر توسل کرنا ہے تو الفاظ تو ٹھیک کرو. الفاظ کیا ٹھیک کریں؟ کہ کہو عبداللہ ابو الفضل دخیلک، اے اللہ کے بندے، اے فضل کے بابا اور فضل کے مرکز، دخیلک، میں اپنے معاملات میں آپ کو لے کر آتا ہوں، یا میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتا ہوں. دخیلک کہتے میں نے یہ جملہ استعمال کیا، اٹھنے کے بعد سارا مسئلہ حل ہو گیا. تو پکارا، بھئی کیا مثال دوں میں آپ کی خدمت میں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان چلے تالا کھولنے کے لیے، اگر تالا بابر کا بنا ہوا ہو اور چابی چائنا کے تالے کی ہو، کھلے گا؟ نہیں کھلے گا. تو جیسا تالا ہو اس حد تک ہو مناسبت کہ اگر سیدھے ہاتھ پر دانت نکلے ہوئے ہوں تالے میں تو چابی بھی ویسی ہونی چاہیے. تو جب کوئی مشکل شدید پیش آئے، عبداللہ ابو الفضل دخیلوں کو. اور بات یہ کہ ہمارے اور آپ کے لوگ تو بہت کم صاحب عرفان ہیں. عراق میں جائیں، مومنین کیسے مولا عباس کو پہچانتے ہیں، اور مولا حسین سے نہیں مانگتے، ان کے دروازے سے مانگتے ہیں. اور رہی بات باب الحوائج، اس میں نہیں آیا، یہ خود لکھتے صاحب کبریت الاحمر. کہتے ہیں ہمارے اساتذ نے ایک مرد مومن کا واقعہ بیان کیا، رؤیائے صادقہ، سچے خواب.
اس کا حوالہ بیان کیا کہ ایک شخص مومن کا جوان بیٹا بیمار ہوا، بہت مشہور ہے واقعہ، بہت بار سنا ہے، مگر اس کے الفاظ پہ توجہ کرنا۔ مرد مومن کربلا میں جوان بیٹا بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہوا کہ طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا، اور وہ مرد مومن اپنے بیٹے کو لایا مولا عباس کے روزے پر اور لا کے اسے ڈال دیا مولا کے روزے کے ساتھ۔ رات بھر گریہ وزاری توسل ہے، اور صبح جب ہوئی تو شفا یاب تھا بیٹا۔ ٹھیک، رات بھر گریہ وزاری ہے، صبح ہوئی تو بیٹا شفا یاب تھا، مگر اس مرد مومن کو معلوم نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ کسی اور مومن نے خواب میں دیکھا اس کے پورے واقعے کو، تو اس نے آ کر اس جوان کے باپ سے نقل کیا، سلام دعا کے بعد دوبارہ کو آپ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا، کیا مولا کا کرم ہے، مولا عباس کی عطا ہے؟ تو کیا جانتے ہو کہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ کیا مجھے کیا پتا، میں تو رو پیٹ رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا خواب میں دیکھا ہے؟ کہ دیکھا یہ کہ تمہارے بیٹے کے لیے سفارش، عباس علمدار کو خواب میں دیکھا سفارش بھیجتے ہیں رسول خدا کی بارگاہ۔ پورا خواب کتاب کے حوالوں کے ساتھ نقل کر رہا ہوں، ٹھیک، بھیجتے سفارش، اور فرشتہ سفارش عباس لے کر رسول خدا کے پاس جاتا ہے، اور رسول خدا جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ جا کر عباس سے کہو کہ اس جوان کے لیے شفا کی درخواست نہ کریں، اس کی زندگی تمام ہو چکی، اس سے شفا نہیں مل سکتی۔ فرشتہ واپس آ کر پیغام دیتا ہے، عباس پھر اپنا پیغام بھجواتے ہیں کہ میں سفارش کرتا ہوں یا رسول اللہ، اس جوان کی زندگی اور شفا عطا فرما دیجئے۔ پھر پیغام آتا ہے وہاں سے، نہیں عباس، نہیں ہو سکتا، زندگی ختم ہو گئی ہے، اب شفا مت مانگیے آپ اس کی۔ ادب ملحوظ خاطر رہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ عباس علمدار، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ والے، اس یقین کے ساتھ سنے واقع صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ذہن میں آتا ہے نا؟ تو میں نے ذہن میں آنے سے پہلے ہی مسئلہ واضح کر دیا، المطیع للہ اطاعت گزار عباس۔ اور یہ جملہ، یہ جو میں نے پڑھا ہے نا، السلام علیکم ایھا العبد الصالح، یہ جملہ ہے کس کا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ تو امام نے تو ماضی حال مستقبل دیکھ کر کہا ہوگا نا، ایسا تو نہیں ہے کہ امام نے ویسے ہی اپنے چچا کی محبت میں کہہ دیا ہو۔ امام نے مولا عباس کا ماضی حال مستقبل سب دیکھ کر کہا، المطیع للہ اور رسول ہی، اور درخواست دوبارہ گئی، پھر واپس آ گئی، اور پھر تیسری مرتبہ۔ یہ تو ہم نے سیکھا ہے دعاؤں کے باب میں، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کبھی نہ کبھی تو کھل ہی جائے گا۔ تو دروازہ بار بار کھٹکھٹانا عیب نہیں ہے، اگر عیب ہوتا تو دعا کی تکرار حرام ہو جاتی۔ بس چپ ہو کے بیٹھ جاؤ، نہیں قبول ہو رہی، نہیں، مانگے جاؤ۔ تیسری بار پھر ایپلیکیشن فارورڈ کر دیا آپ نے کہ جا کر رسول سے کہو، اللہ کے رسول سے، کہ عباس سفارش کر رہے ہیں، اس جوان پر نگاہ کرم فرما دی جائے۔ بڑی آسان سی بات ہے، زندگی ہو تو شفا ملے نا، زندگی نہیں آگے۔ جب تیسری بار بھی جواب واپس وہی آیا، تو اب یہ شخص جو خواب دیکھ رہا ہے، اس کے خواب کو علماء نے بیان کیا ہے،
اور کتاب میں باقاعدہ سچے خواب کے عنوان سے لکھا ہے. وہ کہتا ہے مومن کہ میں نے دیکھا کہ عالم روحانیت میں توجہ کی عباس نے رخ رسول کی طرف. گویا اب میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ پھر آقا نے مڑ کر اپنے آقا کے آقا کو دیکھا اور پھر دیکھ کر التماس کی کہ لوگ آتے اس لیے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ اور خدا کی بارگاہ سے مجھے باب الحوائج کہہ دیا گیا ہے. اگر اس جوان کے لیے شفا اور حیات نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں درخواست نہیں کرتا، مگر پھر ایک التماس ہے کہ اس لقب کو واپس لے لیجئے. بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. عباس اپنا لقب واپس کر رہے ہیں. لقب دیا کس نے؟ خدا نے. ذریعہ کون؟ رسول خدا اور ان کی آل. ورنہ اتنا بڑا جملہ واپس لے لیجئے. اللہ کے رسول نے مسکرا کے عباس کو دیکھا، ارجع، واپس جاؤ عباس. اقر اللہ عینک، خدا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے. انت باب الحوائج فاشفع لمن شئت، تو باب الحوائج ہے، سفارش کر جس کے لیے تو چاہے. سفارش کر جس کے لیے تو چاہے. اللہ اکبر. اور خدا نے اس جوان کو شفا عطا کر دی. باز جاؤ اور تم باب الحوائج رہو گے، جس کے لیے چاہو گے سفارش کر دو گے. تو عزیزان محترم، باب الحوائج لقب عباس علمدار کو سرکار سید الشہداء نے دیا، مولائے متقیان نے دیا، اور ان دونوں معصومین نے نہ دیا جب تک کہ ختمی مرتبت نے نہ دیا. یہ ہمارے پاس روایتوں کی کمی اپنے مقام پر ہے کہ مولا عباس کے نام پر کتنی کتابیں لکھی گئیں. اب مجھے بتائیں کہ جب سے محرم ہمارے پاس چل رہا ہے، سوائے ایک 8 محرم کے تذکرے کے، بچپنا جناب عباس کا کتنا بیان کیا جاتا ہے. کس نے اذان کہی، کس نے اقامت دی، اور کون سی خوراک دی گئی. اللہ اکبر. اللہ کا ولی اپنی آغوش میں اپنے جانشین کو لیے ہوئے. اور آج کی حد تک ایک روایت اور پیش کر کے پھر کل چلیں گے اس مقام پر کہ جہاں عباس علمدار کی شان کو بیان کیا مولائے متقیان. بلکہ آج سن لیجئے، چلیے، مولائے متقیان نے اپنے بیٹے کو کیا تحفہ دیا ہے. فرماتے ہیں ولدی وَسَتَقَرُّ عَيْنِي بِكَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اے میرے پیارے بیٹے، ولدی، اے میرے بیٹے، میرے بیٹے. علی کو بڑا ناز ہے، یہ میرا بیٹا ہے. ہوتا ہے نا ناز بھائی، 4-5 بچے گھر میں ہوں، بیٹے ہوں، ایک ادھر ہو، ایک ادھر جاتا ہو، ایک وہاں جاتا ہو، والد صاحب کے نقش قدم پر ایک ہی چلتا ہو، تو باپ کہے گا نا یہ میرا بیٹا ہے. اور ایسا ہے تاریخ ائمہ میں، ولدی، میرا بیٹا عباس، وَسَتَقَرُّ عَيْنِي بِكَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ. بیٹا میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی تیرے وجود سے قیامت کے دن میں. قیامت کے دن ساری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی علی کے ذکر سے. دنیا میں کیا تھا، اور قیامت میں علی کی اپنی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی عباس کے وجود سے. تو جو علی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے اسے عباس کہتے. اور چونکہ ایک روایت پیش کر کے ربط مسائب پر چلیں، وقت مکمل ہونے کو.
پھر سرکار سید الشہداء نے کیا فرمایا آپ کے بارے میں؟ وہ الگ، چوتھے امام نے، چھٹے امام نے، 10ویں امام نے، 12ویں امام نے مولا عباس کی شان کیسے بیان کی، ائمہ معصومین نے، وہ آہستہ آہستہ آئیں گی باتیں. بچپنا کیسے گزارا، جوانی کیسے گزاری، اور کتنے واقعات ہیں از نام عباس سے لے کر روز عباس تک کے، کتنے بیان ہو سکیں گے اس سال. آئیے ربط مصائب میں ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ برحال جناب زینب کبریٰ کی بارگاہ میں دنیا سے جاتے ہوئے بنت رسول نے ایک امانت رکھوائی تھی کہ بیٹی زینب، ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا میں تیرا ایک ایسا بھائی پیدا ہوگا جس کا نام عباس رکھا جائے گا. بیٹی زینب، میں تو نہ رہوں گی لیکن تجھے یہ امانت دیتی ہوں کہ جب وہ دنیا میں آ جائے نا بیٹی، تیرا ایسا بھائی جس کا نام عباس رکھا جائے. اس کا مطلب بھائی تو اور بھی ہوں گے مگر ایک بھائی ایسا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا. تو بیٹی زینب اس کے کان میں میرا پیغام دینا کہ اماں زہرا نے تجھے سلام کہا تھا. اور اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں، قسم بخدا، بلکہ ایک ایسے شخص کے واقعات میں کہ جو بہت جاتا ہے مولا حسین کے روزے پر، کبھی کبھی جاتا ہے مولا عباس کے روزے پر، کبھی کبھی جاتا ہے، کبھی کبھی. ایک مرتبہ حالت خواب میں شہزادی کونین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پاتا ہے، سلام کرتا ہے. بنت رسول کی بارگاہ میں شہزادی اپنا رخ موڑ لیتی ہے. میرے پاس حوالے موجود ہیں. رخ موڑ لیتے ہیں. اس سے سیدہ رخ موڑ لیں، اس کا حال کیا ہوگا؟ روتا ہے، فریاد کرتا حالت خواب میں، بی بی ناراض ہیں. فرمایا تو میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتا؟ ایک مرتبہ کہتا کہ نہیں بی بی، میں تو آپ کے بیٹے کی زیارت ہمیشہ کرتا ہوں. فرمایا مگر میرا بیٹا عباس بھی تو ہے نا. اور تیسرا جملہ سنو، مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ایک ایسی ضعیفہ ہے جو ہاتھ میں عصا تھامے ہوئے قبر سیدہ پر آتی ہیں اور آ کے سلام کر کے کہتی ہیں بنت رسول اپنے بیٹے عباس کا پرسہ قبول کر لیجئے. وہاں سے گزرتے ہوئے مروان نے جملہ سن لیا، رک گیا. محلہ بنی ہاشم سے کسی مرد کی تلاش کی کہ کوئی ملے تو اس سے بات کرے. ایک مرد ہاشمی کو دیکھا، مروان نے اسے بلایا. اب بلانے کے بعد کہا کہ میں دشمن ہوں تم سب کی نگاہوں میں اہل بیت کا. مجھے معلوم ہے کہ کیا رشتہ ہے عباس کا اور سیدہ کا. یہ کون بی بی ہے جو محلے بنی ہاشم سے آئی ہے اور قبر فاطمہ پر پرسہ دیتی ہے عباس کا، اور یہ کہہ کر دیتی ہے کہ بی بی اپنے بیٹے عباس کا پرسہ قبول کیجئے. ہاشمی نے روتے ہوئے مروان سے کہا مروان دشمن خدا، یہ کوئی محلے کی عورت نہیں ہے، یہ عباس کی اپنی دکھیاری ماں، کوئی عام خاتون نہیں ہے جو قبر سیدہ پر آ کر کہتی ہو السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، بی بی سیدہ میرا سلام قبول کیجئے اور اپنے بیٹے عباس کا پرسہ مجھ سے قبول کیجئے. رونے والوں بس ایک جملہ سن لینا، ذاکر اہل بیت گزرے ہیں،
علامہ دربندی مرحوم، اب تو کتاب بھی ان کے نام سے، مقتل دربندی مرحوم کے نام سے کتاب موجود ہے، مصائب پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن حالت خواب میں آقا عباس کو دیکھا، آقا عباس نے دربندی سے ارشاد فرمایا، ذاکر حسین میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ حالت خواب میں دربندی نے خدمت میں عرض کی، مولا میں تو ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے مصائب پڑھوں۔ فرمایا، ذاکر حسین تو نے میری مصیبت پہ غور نہیں کیا، ذرا سوچ تو صحیح، جو بھی شہید کربلا میں زین سے زمین پر آیا تو گرتے ہوئے یا دائیں ہاتھ کا سہارا لیا یا بائیں ہاتھ کا سہارا لیا، لیکن اے ذاکر حسین نہ میرا دایاں ہاتھ سلامت تھا نہ میرا بایاں ہاتھ سلامت تھا۔ مولا ہمیں نہیں معلوم آپ زین سے زمین پر کیسے آئے، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی دکھیاری ماں آگے بڑھی ہوگی، آ میرے لال عباس، ارے تجھے لینے کو حسین کی ماں۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار، عباس علمدار کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک اسم گرامی عباس کی برکتوں کا واسطہ، کنیت ابو الفضل کا واسطہ، لقب باب الحوائج کا واسطہ، پروردگار دروازہ حسین کا واسطہ، علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا واسطہ، فاطمہ زہرا کے بیٹے کا واسطہ، پروردگار جتنے مانگنے والے اپنی اپنی حاجات لے کر آ کر بیٹھے ہیں، انہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا۔ فقیروں کی شان ہوتی ہے خالی ہاتھ آ جانا۔ فقیر